العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہم ترجمہ قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق نمبر 39 ہے اور سبق نمبر 39 میں ہم شروع کر رہے ہیں رکوع نمبر 16 اور پہلے پارے کا آخری رکوع. سبق نمبر 39 میں ہم رکوع نمبر 16 کی 2-3 آیتیں پڑھیں گے اور ان 2-3 آیات کا اولاً ترجمہ ہوگا، ثانیاً لغوی صرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اور پھر اصطلاحی کلمات کی تعریف بھی ہوگی حسب ضرورت. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 39 تلاوت مع ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کرتا مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے شمار ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جبکہ ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں نے رب العالمین کے لیے اطاعت اختیار کیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. اور اسی کا تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہ 3 آیات تلاوت مع ترجمہ آپ کو سنائی گئی. ان 3 آیات کی ہم لغوی صرفی نحوی تحقیق دیکھ لیتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ بقیہ آیات اس رکوع کی ہم پڑھیں گے. تو آج کی ان 3 آیات میں سب سے پہلا لفظ ہے وَمَن يَرْغَبُ. ومن میں واو مستانفہ ہے، من استفہامیہ انکار اور نفی کے معنی میں ہے. من استفہامیہ انکار اور نفی کے معنی میں ہے، اور ترکیب میں من محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے من. یرغب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب سمیع یسمع سے،
باب سمیع یسمع سے ہے، اور یرغبو کا صلہ یہاں عن آیا ہے، یرغبو عن صلہ کی وجہ سے ترجمہ ہوگا اعراض کرنا، یرغبو کا ترجمہ ہو رہا ہے اعراض کرنا، اور یرغبو یہ الرغبتو سے بنا ہے۔ الرغبتو کی لغوی تعریف، لغوی معنی ہوتا ہے الرغبتو ہی السعۃ فی الشیء، الرغبتو ہی السعۃ فی الشیء، اصل معنی کسی چیز میں وسعت اور کشادگی ہونا، وسعت اور کشادگی ہونا۔ لہذا اگر ارادے میں کشادگی اور وسعت ہو تو اس ارادے کو بھی رغبت کہا جاتا ہے۔ ارادے میں اگر وسعت اور کشادگی ہو تو اس ارادے کو بھی رغبت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ یرغبو کی صرفی تحقیق اور اس کا لغوی معنی ہو گیا یرغب عن ملت ابراہیم۔ ملت کے متعلق آ چکا ہے، ملت کی جمع ملل آتی ہے۔ عن ملت ابراہیم، ملت مضاف، ابراہیم مضاف الیہ ہے، اسی لیے ابراہیم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، لیکن حالت جری میں فتحہ ہے اس لیے کہ ابراہیم غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ابراہیم حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہے۔ الا من سفیہ نفسا، الا حرف استثناء ہے، من سفیہ نفسہ، سفیہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب سمیع یسمع سے، باب سمیع یسمع سے، سفیہ فعل ماضی باب سمیع یسمع سے، اور سفیہ کا مصدر ہے صفون۔ صفون اس کا معنی ہوتا ہے کم عقل ہونا اور خفیف العقل ہونا۔ صفون کا معنی ہوتا ہے کم عقل ہونا اور خفیف العقل ہونا، اور صفاحت کا اصل معنی ہوتا ہے بدن کا ہلکا ہونا یا اور کسی چیز کا ہلکا ہونا، یا اور کسی چیز کا ہلکا ہونا۔ صفاحتن کا اصل معنی ہوتا ہے بدن کا ہلکا ہونا یا کسی اور چیز کا ہلکا ہونا، جیسے کہتے ہیں ثوب صفیون، ثوب صفیون ہلکا وزن کپڑا۔ اور یہ لفظ عقل اور نفس کے ہلکا ہونے کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ صفیہ یہ لفظ عقل اور فہم اور نفس کے کم اور ہلکا ہونے کے لیے مشہور ہو گیا ہے، اس کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، اور یہ کم عقلی یا صفاحت دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، دونوں کے لیے صفاحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے صفاحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ تو اس طرح سے یہ لفظ صفیہ کی تحقیق ہو چکی ہے۔ معنی ہوا یا ترجمہ ہوا کم عقل ہونا، خفیف العقل ہونا، نفس، نفس مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صفیہ کا مفعول بھی واقع ہے، صفیہ کا مفعول بھی واقع ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قد حرف تحقیق، اصطفینا، اصطفینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب افتعال سے، باب افتعال سے چن لینا، برگزیدہ بنانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اصطفاء کا معنی ہوتا ہے چن لینا، برگزیدہ بنانا، اور اصطفینا کا مادہ ہے صفون، صفون اس کا مادہ ہے، اور صفون کا اصل معنی آتا ہے ملاوٹ سے خالی ہونا، ملاوٹ سے خالی ہونا، صفون کا اصل معنی ملاوٹ سے خالی ہونا۔ جب صفون کو باب افتعال میں لے گئے، جب صفون کو باب افتعال میں لے گئے تو معنی ہوا کہ الاصطفاء
हुआ तनावुल शै, अल इस्तिफाउ हुआ तनावुल शै, कि इस्तिफा किसी साफ और गैर मिलावट वाली चीज को लेना इख्तियार करना, किसी साफ और गैर मिलावट वाली चीज को लेना और इख्तियार करना इसका माना हुआ। तो इस तरह सफून से इस्तिफा बाबे इफ्तिआल में ले जाने के बाद इसका ये माना हुआ जो आपको अभी बतलाया गया कि किसी साफ और गैर मिलावट वाली चीज को लेना इख्तियार करना। ये इस्पफैना जो फेल है, इस पफैना में जो ता है वो ता असल में ता है, यानी इस पफैना की असल है इस तफैना ता के साथ इस ताए इफ्तिआल को ता से बदल दिया गया, ताए इफ्तिआल को ता से बदल दिया गया, इस पफैना हो गया। क्योंकि कायदा आपने इल्म सर्फ में पढ़ा है, इल्म सेगा में भी पढ़ा है कि चंद हुरूफ के बाद ताए इफ्तिआल को ता से बदल दिया जाता है, ताए इफ्तिआल को ता से बदल दिया जाता है। उन हुरूफ में से स्वाद भी है कि स्वाद के बाद ताए इफ्तिआल को ता से बदल दिया जाता है, इसलिए यहां पर भी ता को ता से बदल दिया गया है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, फिर दुनिया हालत जर्री में फी हर्फ जर की वजह से, लेकिन आखिर में अलिफ मकसूरा की वजह से यहाँ एराब तकदीरी है, कसरा तकदीरी है। हालत जर्री में है लेकिन कसरा तकदीरी है अद-दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, इन्न हर्फ मुशब्बा बिल फ़िल, हु ज़मीर इन्न का इस्म है, फिल आखिरति लमिनस सालिहीन ये खबर वाक़े है, खबर वाक़े है। सालिहीन इसमें फाइल जमा मुज़क्कर, इसमें फाइल जमा मुज़क्कर। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इज़ ज़र्फ़िया माजी पर दाखिल है, पहले माजी पर, और रब्बुहु मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर फाइल वाक़े है। अस्लिम फेले अम्र सेगा वाहिद मुदक्कर हाजिर बाबे इफ़आल से, अस्लम युस्लिमु इस्लामन। ये जो आयत है इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इस आयत के कलिमात की तहक़ीक़ लुग़वी सर्फ़ी तकरीबन मुकम्मल मा क़बल में गुजर चुकी है। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अस्लमतु फ़ेल मादी सेगा जमा मुतकल्लिम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब, वस्सा वस्सा फ़ेल माजी सेगा वाहिद मुदक्कर गायब, वस्सा फ़ेल माजी सेगा वाहिद मुदक्कर गायब बाब तफ़ईल से, वस्सा युवस्सी तौसियतन, और वसीयत की इस्तिलाही तारीफ होती है अल वसीयतु अत-तक़दीमु इलल गैर बिमा यअमलु बिही मुत्तसिलन बिवाज़िन, अल वसीया अत-तक़दीमु इलल गैरि बिमा यअमलु बिही मुत्तसिलन बिवाज़िन, के किसी को अमल की नीयत से कोई बात पेश करना, किसी को अमल की नीयत से कोई बात पेश करना उसे कहते हैं वसीयत। वस्सा फेल माजी बिहा जान मजरूर से मिलकर मुताल्लिक है, इब्राहीमु फाइल वाक़े है इसलिए मरफू है, हालत रफ़ी में है। वस्सा फेल माजी का फाइल वाक़े है, और बनी ही ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर मफ़ऊल बिही वाक़े है। वस्सा फ़ेल माज़ी का, बनी मुज़ाफ ही ज़मीर मुज़ाफ इलैहि, और बनी असल में था बनीना, बनीना जमा मुज़क्कर सालिम, इजाफत की वजह से नून गिर गया, ही ज़मीर की तरफ इजाफत की वजह से बनीन का नून हज़फ हो गया, और हज़फ होने के बाद अब ये हो गया बनी ही। व याक़ूब इब्राहीम पर अत्फ होने की वजह से मरफू है, हालत रफ़ी में, गोया कि ये भी अत्फ के सबब फाइल वाक़े है तरकीब में। या बनिया, या हरफ निदा, बनिया बनीना था मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम,
جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کی قبیل سے ہے یہ. بنی نہ تھا، یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی، نون حذف ہو گیا اضافت کی وجہ سے، بنیہ ہو گیا. اور یہ منادہ مضاف ہے، یا بنیہ. ان اللہ اصطفیٰ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ ان کا اسم ہے، اور اصطفیٰ لکم الدین یہ خبر واقع ہے. اور اصطفیٰ جو فعل ماضی ہے جس کی تحقیق اوپر بھی آ چکی ہے، یہاں اصطفیٰ کی ہم اصل دیکھ لیتے ہیں. اس میں تعلیل بھی ہوئی ہے، یعنی ابدال بھی ہے اور اعلال بھی ہے. تو ابدال تو آپ کو بتلا دیا گیا کہ تا کو طا سے بدلا، اور اعلال کیا ہے، تعلیل کیا ہے. اصطفیٰ اصل میں ہے اصطفیٰ، اصطفیٰ. قاعدہ جاری ہوا، قاعدہ نمبر 7، معطل کا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اصطفیٰ ہو گیا. فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ معطل لام ہے، معطل لام ہے. لکم الدین فلا تموتن، لا تموتن فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، اور وہاں سے واو کو حذف کیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. فلا تموتن تھا، واو اور نون دونوں میں اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کیا گیا ہے، اور واو کو حذف کرنے کے بعد یہ تموتن ہو گیا ہے. الا وانتم مسلمون، واو حالیہ، اس لیے انتم مسلمون یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے. مسلمون اس میں فاعل جمع مذکر ہے. تو اس طرح سے یہ 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق اور چند اصطلاحی کلمات کی تعریف آپ کو بتلائی گئی ہے. اب یہیں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں آج کا. ان 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی آپ طلبہ اچھی طرح دیکھیں، ضروری باتوں کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں، پچھلے اسباق بھی دیکھتے رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.